السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال۔ متعدد دعووں اور وعدوں کے باوجود امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے سول انفراسٹرکچر پر حملے کیے جا رہے ہیں، جس کے جواب میں ایران نے بھی امریکی اتحادیوں کے سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر مسلط کردہ جنگ نے دنیا کو نفسا نفسی کے دور میں داخل کر دیا۔ ہر ملک اپنے ذخائر و وسائل کو آخر تک کے لیے بچا کر رکھنا چاہتا ہے تاکہ ان ذخائر سے صرف اسی ملک کی قوم فائدہ اٹھا سکے اور افراتفری کے ماحول پر نہ صرف قابو پایا جا سکے بلکہ دشمن کو کسی بھی قسم کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے سے روکا جا سکے۔ اس جنگ کے باعث پیدا ہونے والے معاشی اثرات سے نمٹنے کے لیے روس نے 1 اپریل سے تیل کی ترسیل مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا، جس کا اطلاق جولائی کے مہینے سے رہے گا، یعنی اگلے 4 ماہ کے لیے دنیا کو روس کا تیل میسر نہیں ہوگا، جس کے باعث ایک مرتبہ پھر تیل کی قیمتوں میں اضافہ سامنے آ رہا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کی ایک وجہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایرانی تیل پر قبضہ کرنے کا اعلان بھی ہے، جس نے عالمی مارکیٹس میں ہلچل مچا دی ہے۔ امریکی صدر کے اس بیان نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ مشرق وسطیٰ کا تنازع آنے والے دنوں میں کم ہونے کے بجائے مزید بڑھے گا، کیونکہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے امریکہ کو گراؤنڈ پر فورسز اتارنا ہوں گی، جیسے ماضی میں امریکہ نے عراق میں کیا۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ماہ پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیسے وینزویلا کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنے کے لیے ایک آپریشن کر کے وینزویلا کے منتخب صدر کو اغوا کیا۔ یعنی امریکی صدر کا یہ ایرانی تیل سے متعلق حالیہ بیان خطرے کی وہ گھنٹی ہے جس نے ایک پینک پیدا کر دیا ہے۔ وہ کہ پاکستان اور دیگر مسلم ممالک کی جانب سے بھرپور کوششیں جاری ہیں کہ کسی طرح امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھا کر یہ تنازع جلد از جلد ختم کیا جائے، لیکن تاحال اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے، بلکہ امریکی صدر نے ایک بار پھر ایران کو فوری طور پر کسی ڈیل نہ کرنے کی صورت میں دھمکی دی ہے کہ اگر کسی وجہ سے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو امریکہ ایران کی بجلی بنانے کی تنصیبات سمیت تیل کے کنووں اور جزیرہ خارق کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ اس جنگ سے فوری طور پر نہ صرف نکلنا چاہتا ہے بلکہ بطور فاتح اس جنگ کا جلد سے جلد خاتمہ بھی چاہتا ہے۔ تو کچھ ان ایشوز پر بات کریں گے، ایٹ دی سیم ٹائم تھوڑا سا بات کریں گے جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی۔ خان صاحب کی صحت کا کنسرن جو ہے وہ چل ہی رہا تھا کہ اب بشرا بی بی کی صحت کا جو ہے وہ کوئی کنسرن بھی سر اٹھا رہا ہے، اس کو لے کر کیا کوئی اپڈیٹ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو تحریک چلانے کی باتیں جو ہے وہ دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہیں، تھوڑا سا اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہیں شوکت پراچا صاحب نے، بہت شکریہ سر آپ کا اپنے پروگرام میں وقت دیا۔ ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے پاکستان مسلم لیگ نواز سے ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی موجود ہے، بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف سے نعیم حیدر پنجھوتا صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سر بہت شکریہ آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ میں پراچا صاحب سے اگر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں، اس وقت جو ایک صورتحال ہے، پورا سینیریو ہے، اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف امریکہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں اور بڑے اچھے ہو رہے ہیں، دوسری طرف ابھی پھر جو ہے ٹویٹ آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ جو ہے وہ جلا دیں گے، سب ختم کر دیں گے، سارا انرجی انفراسٹرکچر خارق کو جلا دیں گے اگر امریکہ نے ایران نے جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ فوری طور پر نہیں کھولا۔ بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ جنگ کے دوران تو اس طرح کی لینگویج استعمال ہوتی ہے، وہ جو کر رہے ہیں، اور وہ آج سے نہیں کر رہے، وہ پہلے 2-3 دن میں بھی کہہ رہے تھے کہ جی آئی ایم امیزڈ کہ ایران نے سرنڈر کیوں نہیں کیا۔ تو واٹ اے مس کیلکولیشن ایران کی کیپیسٹی کیپیبلٹی کے بارے میں، یا ایران نے جس طرح سے رسپونڈ بیک کیا۔ نہ صرف ایران نے رسپونڈ بیک کیا ان ٹرمز آف امریکہ، بلکہ مڈل ایسٹ اور اسرائیل تک ایران کے میسائل چل رہے ہیں۔ ابھی تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا انکلوڈنگ دی امریکنز کہ ایران کی سب کچھ تباہ ہو گیا، بے شک وہ بیانات جو بھی دیتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ پروسیس ہے جو کل جس کا ہم نے ڈیمانسٹریشن اسلام آباد میں بھی دیکھی کہ 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ یعنی پاکستان، سعودی عرب، ترکیے اینڈ ایجپٹ، ان ملکوں کے وزرائے خارجہ نے جس طرح اکٹھے ہوئے، اور خاص طور پر سعودی عرب کو تو خود بھی خطرہ ہے، لیکن ان کے وزیر خارجہ ہز ہائنس پرنس فیصل بن فرحان صاحب تشریف لے آئے اور اس میٹنگ میں بھی بیٹھے رہے، پھر پاکستانی قیادت سے بات چیت بھی کی۔ تو پاکستان ایک انیشیٹو لے رہا تھا، باقی بھی جو 3 بڑے اسلامی ملک ہیں انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ آج چائنا کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی، ان کی فارن منسٹری کی ترجمان باؤ ننگ نے بڑی وضاحت کے ساتھ پاکستان کے ان انیشیٹیوز کی تعریف کی، اور انہوں نے سپورٹ کر دی، اور کل وہاں پر چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ ہمارے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ کی ملاقات بھی ہوگی۔ مینز کہ جو پروسیس پہلے اسلام آباد شروع کر رہا تھا، پھر اس میں بڑے مسلم ممالک آئے اور چین نے بھرپور اس کو سپورٹ کر دیا۔ تو ریئل پروسیس یہ ہے، یہ کہاں جاتا ہے، کس طرف جاتا ہے،
جو 15 پوائنٹس ایران کو دیے گئے پاکستان کے تھرو، اب تو کنفرم ہو گیا نا، امریکن نے اسٹیو وٹکاف نے خود کنفرم کر دیا. اوپر سے جو ایران نے شرائط دی، یہ میکسیملسٹ پوزیشنز ہیں، یعنی ایکسٹریم کی پوزیشن ہے. مثلا ایران سے توقع کی جائے کہ میسائل پروگرام ہی ختم کر دے تو پھر ان کے پاس بچتا کیا ہے. نیوکلیر پروگرام بھی ایک شرط ہے، لیکن وہ ایران خود بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں نیوکلیر بم حرام ہے، ان کا تو فتویٰ آیا ہوا ہے. جو یورینیم ہے اس کے لیے ڈر ہے کہ کہیں امریکن ٹروپس آن گراؤنڈ نہ آ جائیں، اس لیے اگلا پروسیس جو ہے وہ ٹرکی بھی ہے، وہ سینسیٹیو بھی ہے، وہ کدھر جاتا ہے وقت ہی بتائے گا. اور اس کے سینٹر میں اس وقت جو ہے وہ پاکستان ہے. یہ ایک بات ہے جس کو اکنالج بھی کرنا چاہیے. نہیں پنجوتا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ سر کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے کردار کو، اس بات کو، کیونکہ ظاہر ہے اپوزیشن میں اس وقت آپ کی جماعت ہے، حکومت کی یہ جو ایک ڈپلومیٹک ون ہے، اس کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ہماری یہ کوششیں کوئی رنگ لے کر آئیں گی؟ دعا تو کرنی چاہیے کہ لے آئیں. شکریہ، بڑی نوازش سے آپ نے موقع دیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ خالی چھوٹی موٹی مذمت کی حد تک بیان دیا. اگر ہم سعودی عربیہ میں امداد کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم امداد بھجوائیں گے یا امداد بھجوائی جائے، تو ایران امداد کرنے کو ہم کیوں اس سے گھبراتے ہیں؟ دوسری یہ چیز ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے معاملے کے اندر جس طرح امریکہ اور اسرائیل نے مل کے ایران کے اوپر حملہ کیا، تو پاکستان کی طرف سے جو موقف آیا فارم 47 والوں نے دیا وہ یہ تھا کہ ہم اسرائیل کے حملوں کی مذمت کرتے ہیں جو انہوں نے اٹیک کیا، لیکن امریکہ کا نام تک نہیں لیا گیا. شہباز شریف صاحب کا حالیہ آپ ٹویٹ دیکھ لیں. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ظاہری بات ہے قوم کو اور غصہ آتا ہے کہ آپ کیسی قوم کی ترجمانی، آپ اگر دلی میں ڈیٹ کے ذریعے بٹھائی گئے تو آپ قوم کی ترجمانی کریں. ایران کے حق میں پاکستانیوں نے احتجاج کیا تو ان پہ گولیاں جلا کر ان کو شہید کیا گیا. آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کہیں پر آپ نے ایف آئی آر درج کی ہو، ان لوگوں کو انصاف فراہم کیا ہو. یعنی گولیاں چلانا کس مذہب میں، کس معاشرے کے اندر جائز ہے، اور اپنے لوگوں پر کہ آپ ایران کے حق میں احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ پنجوتا صاحب جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں نا، آپ نے کہا کہ اسرائیل کی ایما پہ اور امریکہ کو جو ہے وہ کنڈیم نہیں کیا یا اس کی مذمت نہیں کی. ساری دنیا کو پتا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کی ایما پہ کیا جو کچھ کیا، تو اسرائیل کی تو سر مذمت کی نا ہم نے. اور یہ آپ کو نہیں لگتا اچھی ڈپلومیٹک موو تھی کہ امریکہ کی اس طرح سے مذمت نہیں کی؟ آج کم سے کم میڈیشن کرانے کی پوزیشن میں ہیں ہم. نہیں دیکھیں، یہ کیسی بات ہے کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں بم مارتا ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے، میں جہاز گراتا ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے. 600 سے زیادہ اسکولوں کے اوپر اس وقت حملہ ہو چکا ہے ایران کے اندر. اسی طرح جو ہے وہ تقریباً 300 کے قریب جو ہے وہ ہسپتالوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، اور کتنے سویز کی جانیں جا چکی ہیں. اس کے بعد ہم اگر یہ کہیں کہ ہمیں ٹرمپ کا نام لیں گے کہ اس نے حملہ کیا ہے، وہ دونوں نے مل کر جاری کیا ہے، تو وہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے، ہو جائے گا تو ناراض ہو جائے بھائی. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن چلیں، لیکن اور سر تھوڑا سا ایک گلا آپ نے ایران کے حوالے سے بھی کیا کہ ہم نے ایران کی مذمت نہیں کی، لیکن ایران کو تو سر ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان سے کوئی گلا؟ اسٹریٹ آف ہرمز سے اگر اس وقت کچھ گزر رہا ہے تو پاکستان بیرنگ فلیگز گزر رہے ہیں، پاکستانی بیرنگ جو وہیکلز ہیں وہی گزر رہی ہیں جن میں پاکستانی جھنڈے لگے ہوئے ہیں، تو ایران تو سر مطمئن ہے ہم سے. نہیں دیکھیں، جہاں آپ نے مذمت کی ہے نا تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے جی، انہوں نے مذمت کی ہے، آپ کا پڑوسی ملک ہے، اور ظاہری بات ہے وہ ہر ایک سے تو نہیں لڑ سکتا کہ ہر ملک سے لڑے. ہم نے کوئی ان پہ حملہ تو نہیں کیا. ہاں اگر ہم یہاں پر اڈے استعمال کرنے کے لیے جگہ دیتے تو ظاہری بات ہے وہ کہتا کہ آپ کیوں اڈے دے رہے ہیں. آپ دیکھیں نا خلیجی ممالک میں، عرب ممالک میں جہاں پر اڈے دیے گئے ہیں انہوں نے اڈوں کے اوپر حملہ کیا، تو ہم نے فوری طور پر یہ موقف اختیار کیا جی کہ اڈوں کو کیوں نشانہ بنایا گیا. بیسیکلی تو اڈوں کو نشانہ بنایا گیا تھا نا، ان کی طرف سے واضح موقف آیا. دوسری یہ چیزیں دیکھیں کہ اس وقت اگر وہ دے رہا ہے نا تو یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ دے رہا ہے. حالانکہ ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے سعودی عربیہ کا تو ساتھ دے دیا لیکن ان کا ساتھ نہیں دیا. ان کی امداد کے لیے ہم نے کوئی کوشاں واضح ایسی کوئی چیز نہیں بھیجی ان کو کہ ہم امداد فراہم کریں ان کو، کہ ان کو وہاں اوپر حملہ ہوا ہے. چلیں اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے گا گفتگو میں شامل کر لوں، کیونکہ جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں نا سارے ہی ویسے مذمت کریں گے امریکہ کی تو اس کو سمجھائے گا کون. لیکن چلیں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہم میڈیشن کا ایک رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات کی میز پر لے آئے، بہت بڑا کانفلکٹ ہے، ختم کرانے میں کامیاب ہو جائیں تو بڑی ہمارے لیے بڑی اچیومنٹ ہوگی. لیکن سر ایک دوسرے کی جوہری تنصیبات کو اسرائیل اور ایران کی طرف سے ان پہ حملہ کرنا، جس طرح کی سٹیٹمنٹس ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آ رہی ہیں، امریکی صدر کی طرف سے، ان کو اگر ہم سامنے رکھیں، اگر تو جس طرح کا وہ اٹیک کہہ رہے ہیں کہ ہم لانچ کر سکتے ہیں ایران پہ، اگر وہ ہو جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاسبلٹیز میں سے ہوگا؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کانفلکٹ ختم ہونے کے بجائے اسکیلیٹ ہی ہو رہا ہے فی الحال. دیکھیں میں اس پہ معذرت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک، دیکھیں یہ نیشنلزم نہیں ہے یا یہ لائلٹی نہیں ہے جب آپ صرف اپوزیشن برائے اپوزیشن کریں. اگر دیکھیں پوری دنیا پاکستان کے کردار کو سراہ رہی ہے. ایران جو خود ہے
وہ پاکستان کو اپریشیٹ کر رہا ہے، اور پھر آپ کا جو آپ کی سفارتکاری ہے جو آپ کی فارن پالیسی ہے، میرے خیال میں اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو بہترین سفارتکاری ہے وہ ہماری ہو رہی ہے، ہمارے ملک کی ہو رہی ہے، اور اس میں ایک بہترین رول حکومت، پرائم منسٹر صاحب، فیلڈ مارشل اور پوری قوم کی ایک دعاؤں کے ساتھ ایک ہماری عزت بنی، انڈیا کی جنگ کے بعد بنی، اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک وائٹل رول ادا کیا۔ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ لوگ جب وہ پچھلے پرائم منسٹر صاحب کی پریزیڈنٹ آف امریکہ کی کال سننے کے لیے ترستے تھے، اور جب یہ جناب دوبارہ ٹرمپ جو آیا تو یہ اپنا رہائی کے لیے پر امید اور جناب یہاں پہ پوسٹیں لگتی تھیں، اور جب عمران خان صاحب نے اسمبلی میں جب وہ بھارتی جاسوس کی آپ کو پتہ ہے بات ہوئی تھی اور پریسٹ ہوا تھا، تو جب یہاں سے اپوزیشن تو کہتی ہے کہ آپ انڈیا کے خلاف کیا جنگ، تو انہوں نے کہا کہ میں کیا ان کے ساتھ جنگ لڑ لوں؟ لیکن سب سے پہلا ہمارا پاکستان ہے، ہم نے اپنے ملک کو سیو کرنا ہے۔ سر جو گلہ ان کی طرف سے آتا ہے نا، وہ گلہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی مذمت کی جائے، امریکہ کی بھی، اس کے کردار کی بھی مذمت کی جائے، کیونکہ ہم نے بہت بڑھ چڑھ کے ان کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا تھا، تو اب واپس بھی لے لیں، ڈرا کر لیں، ہم کہیں جی ہم نے۔ میں آپ کو بتاؤں ان کے جو یہ دیکھیں، ملک جذبات سے نہیں چلتے، ملک عقل مندی سے، سفارتکاری سے اور معاملہ فہمی سے چلتے ہیں۔ نامینیشن تو ہم نے بڑا جذباتی ہو کے کر دی تھی۔ دیکھیں نا میری بات سنیں، ہم کوئی اس محلے کے پہلوان تھوڑے ہیں کہ وہاں پہ ہم جناب وہ اپنا ڈنڈا لے کے مچھوں پہ بلچے لگا کے تیل لگا کے جناب ہم جو ہے وہ للکارنا شروع کر دیں کہ ٹرمپ تیرا سر پھاڑ دیں گے، کیا خیال ہے؟ تو یہ باتیں نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے اپنے ملک کو مصیبت میں نہیں ڈالنا، آپ نے وہ ساری چیزیں جو آپ کا انٹرنیشنل ہے موقف ہے، جو آپ کی ایک آپ کی ہر جگہ پہ ہے، کسی جگہ پہ ہم نے دیکھیں جو ایران پہ حملہ ہے، جو ایران کے ساتھ زیادتی ہے، جو فلسطین کے ساتھ جو بھی غزہ پہ ہوا، کسی جگہ پہ پاکستان نے اس کو اون کیا ہے، پاکستان نے کسی جگہ پہ یہ اس کو آپ کہہ رہی ہیں جہاں پر کوئی اچھا کام ہے اس کو اکنالج کرنا چاہیے، اور پاکستان نے جو ہے واقعی پچھلے کچھ ایشوز کے اوپر بڑی اچھی ڈپلومیسی جو ہے وہ جو ہے اس کو اس کا ڈسپلے کیا ہے۔ سر مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آ کے مزید ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کریں اس وقت جب سے ایران اور امریکہ کے کانفلکٹ کی پر آچا صاحب، کس طرح سے ساری صورتحال کو پاکستان ایک ڈپلومیٹک اگر ہم کہیں اچھا ایک ڈپلومیٹک اس وقت ڈسپلے ہے ہمارا کہ ہم بہت سارے ممالک کو آن بورڈ لینے میں کامیاب ہو گئے، اتنے بڑے کانفلکٹ میں میڈیٹ کر رہے ہیں، لیکن بڑی مشکل بھی ہے یہ ساری میڈیشن جو ہے۔ امریکی صدر کی طرف سے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سعودی کراؤن پرنس کے لیے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے، اور آپ کو پتہ ہے وہ ان کا ایک انداز بیان بھی ہے اپنا، حتیٰ کہ ہم اس گفتگو کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے وہ ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ وہ کر رہے ہیں۔ پاکستان تو بڑے ٹائٹ سپاٹ میں نہیں پڑ جاتا پھر اس طرح کی صورتحال کے اندر؟ اگر ہم یہ میڈیشن نہ کریں تو پھر بھی تو ٹائٹ سپاٹ میں ہے نا۔ جو پنجوتھر صاحب نے ابھی باتیں کی، یہ پاکستان کا سینٹیمنٹ ہے نا، تو اس لیے پاکستان کے لیے یہ کمپلشن بھی ہے کہ سچویشن اس حد تک نہ ہو کہ آدھی قوم ایران کے ساتھ ہو، آدھی سعودی عرب کے ساتھ چلی جائے۔ پاکستان کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، لیکن اس سے بڑھ کے پاکستان کے لیے یہ ایک آنر بھی ہے۔ صحیح بات، آنر یہ ہے کہ امریکہ بھی کہہ رہے کہ پاکستان کے ذریعے ایران تک ہم نے باتیں پہنچائی ہیں، اور ایرانی لیڈرشپ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان کے ذریعے یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ دونوں نے ڈینائی نہیں کیا اس چیز کو، اور 3 وزرائے خارجہ میں نے پہلے کہا کہ پاکستان آ چکے، چائنا نے سپورٹ کر دی، اور یہ ایک ایسی وار ہے جو دنیا میں ان پاپولر وار ہے، اور اس کی وجہ بنیادی یہ نہیں ہے، امریکہ اپنے اندر ان پاپولر ہے، وہاں پہ لوگ سپورٹ نہیں، اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی امریکہ اٹیک کر رہا ہے، بلکہ دنیا کی اپنی ریزنز بھی ہیں، جو تیل مہنگا ہو گیا، ہر انسان کو آن دس ارتھ پلینٹ ہر انسان کو افیکٹ کر گئی۔ تو پاکستان کو اگر یہ آنر مل رہا ہے، پاکستان نے وہ جو گلہ کیا پنجوتھر صاحب نے کہ ہم نے کلیئر سائیڈز نہیں لی ہیں، وہ کہتے ہیں نہ ہم نے ایران کی کھل کے حمایت کی ہے، نہ ہم نے امریکہ کی کھل کے مذمت کی ہے۔ تو خیر بٹی صاحب زیادہ ایکسپلین کریں گے، لیکن میں چونکہ فارن پالیسی کور کرتا ہوں، 28 فروری کو جب یہ اٹیک ہوا، اسرائیل اور امریکہ دونوں کا ہوا، 11 بجے کے قریب ہمارے وقت کے مطابق، تو کوئی 3:51 پہ ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر عباس عراقچی کے کال کا اعلامیہ آیا، اور پاکستان واز دا فرسٹ، پاکستان کے نائب وزیر اعظم
وزیر خارجہ اسحاق ڈار دنیا میں پہلے وزیر خارجہ تھے جنہوں نے جو لفظ لکھے ہوئے تھے کہ اٹیکس آن ایران، اس میں اس پریس ریلیز میں یا اسٹیٹمنٹ میں کوئی ابہام نہیں تھا، کیونکہ اگر اس میں صرف اسرائیل لکھا ہوتا تو میں کہتا کہ امریکہ کے اٹیک کو ہم نے خدا نخواستہ کنڈون کیا ہے اور اسرائیل کے اٹیک کو ہم نے مذمت کیا۔ اس میں لفظ صرف یہ تھا کہ انوارنٹڈ اٹیکس اگینسٹ ایران۔ اٹیکس کا مطلب ہے کہ اس میں ایران کے حملے بھی شامل تھے، اس میں امریکہ کے حملے بھی شامل تھے۔ پلس میں نہیں سمجھتا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب مسلم لیگ سے ہیں یا کوئی پیپلز پارٹی کے ہوں یا ایم کے ایم کے ہوں، کوئی بھی ہوں پارلیمنٹیرین انکلوڈنگ پنجوتھا صاحب، کوئی بھی انڈورس نہیں کرتا کہ امریکہ ایران پہ اٹیک کر رہا ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان میں کوئی انڈورس نہیں کر رہا، آپ نے خود امریکہ کی بات کی۔ آج بھی برطانیہ کے وزیر اعظم سٹارمر کا بیان ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پوری یورپین یونین اس سے علیحدہ ہے، چائنا اس سے علیحدہ ہے۔ بھی کیا گیا امریکہ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی امریکہ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ نے بہت اچھا کیا ہے۔ خود ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی مجھے تو یہ اسٹیو وٹکاف نے، مجھے تو مارکو روبیو نے، مجھے تو ہیگ سیتھ نے کہا کہ ایران ہم پہ حملہ کر دے گا، یعنی اندر سے وہ بھی نہیں۔ اب جو سچویشن ہے، لیٹ می سے سو، ایران از ولنگ، لیکن ایران دیکھیں نا، اگر ادھر سے جیرڈ کشنر پچھلے ہیں، اسٹیو وٹکاف آتے ہیں، تو 2 بار تو ایران ڈسا جا چکا ہے نا۔ پچھلے سال بھی یہ مذاکرات دونوں کر رہے تھے تو حملہ ہو گیا، اس سال بھی حملہ ہو گیا۔ ہاں، جے ڈی وینس ہیں جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ ایرانین کو بھی معلوم ہے کہ ان کا سٹیک ہے، میں بھی اگلی بار وہ الیکشن لڑیں صدارتی یا پھر وائس پریزیڈنٹ رہیں۔ اس لیے مجھے جو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ جے ڈی وینس کے ذریعے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جیرڈ کشنر اور وٹکاف کے ساتھ تو مجھے نہیں لگتا ایران بات کرے گا، کیونکہ اگین آئل سے کہ 2 بار وہ ڈسا جا چکا ہے۔ ایک اور چیز بھی ہے، سعودی عرب کے کل وزیر خارجہ آئے تھے، انہوں نے بھی ان کے سامنے جو بات چیت ہوئی اور یہی پاکستان کی قیادت نے ان کو ایکسپلین کیا کہ کیسے مذاکرات کرا رہے ہیں، تو سعودی عرب کی طرف سے بھی اگر کوئی اعتراض ہوتا تو کل اس کا بھی اظہار ہو جاتا۔ اٹ مین سعودی عرب، ترکی، ایجپٹ باقاعدہ پاکستان کے اس انیشیٹو کو وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ پنجوتھا صاحب، میرے خیال ہے اگر ساری دنیا ہی سپورٹ کری ہے، ایکنالج کری ہے، تو ہمیں پاکستان کے اندر سے تو ضرور کرنا چاہیے سپورٹ اور ایکنالج۔ ملاقات ہوئی ہے، آج بھی ایک بڑی ہائی پاورڈ میٹنگ ہوئی ہے، اس میں آپ کے چیف منسٹر بھی موجود تھے۔ تھوڑا سا مجھے اس کے اوپر ضرور یہ کہیے گا کہ کیونکہ آپ کنسلٹیشن کا پارٹ بن گئے تو ہم یہ امید رکھیں کہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ایشو ہے، تو پاکستان تحریک انصاف اب گورنمنٹ کے اینڈ پر جو ڈیسیجنز ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگ اس میٹنگ کا پارٹ تھے، آپ لوگ بھی کمپلائی کریں گے اس کنسلٹیشن کے پروسیس کے ساتھ بھی؟ اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی عمل درآمد کریں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے سوال جو کیا، تحریک انصاف تو ہمیشہ کوئی بھی ملکی معاملہ ہو تو ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور کچھ دن پہلے ایک میٹنگ اسی طرح بلائی گئی تھی جس میں سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ ہم بالکل تیار تھے اور انہوں نے میٹنگ کینسل کر دی۔ اور جب پی ایم ایل این کے رہنما سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کی کوئی ذاتی مصروفیات اور تھیں یا کوئی اور انگیجمنٹ امپورٹنس تھیں، جہاں اس طرح کی خطے میں صورتحال ہو انٹرنیشنل سطح پہ یا اندرونی طور پر، وہاں کوئی اس سے ہٹ کے کوئی مصروفیت تھی تو سمجھ سے باہر تھی۔ ہم تو ہمیشہ پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جہاں پاکستان کا موقف ایسا ہوگا جس میں جو ہے پالیسی جو ہے، جس میں خودداری نظر نہیں آئے گی، جس میں جو فیصلہ ٹھیک نہیں لگے گا، وہ ہم اس حکومت کی پالیسی کے اوپر جو وہ نوٹس لے گی اس پہ بالکل ہم بات کریں گے۔ یہ ہمارا حق ہے اور پاکستانی قوم کی آواز ہے۔ دوسری یہ چیز دیکھیں، آپ کے سامنے معاملہ ہوگا کہ مارکو روبیو نے جب بیان دی، اس نے کہا کہ جتنے بھی ممالک اس وقت فلسطین کے حق میں بات کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے اندر سے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ان کو ملایا ہوا ہے، کسی کو پابندیوں کا جو ہے وہ ڈرا کے، کسی کو جو ہے کوئی اور سفارتی معاذ کے اوپر جو ہے اس کی جو ہے اس کو لالچ دے کر، کسی کو آئی ایم ایف کی قسط کا، کسی کو کسی کی چیز کا، تو انہوں نے ساری چیزیں کنٹرول کی ہیں۔ لیکن ہم تو کنٹرول نہیں ہونے والے نا۔ دیکھیں، ایک خوددار انسان وہی ہوتا ہے جو حق اور سچ کی بات کرے، جو کمپرومائز ہوتا ہے، جس کو دنیاوی لالچ۔ آج بھی دیکھیں نا، اگر ہم تاریخ یاد کریں پاکستان مسلمانوں کی، تو کربلا والا واقعہ جو جب سامنے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین کے خلاف تھے۔ تو آج جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے نا، وہ ساری اس کی ایک پکچر دوبارہ ایسی پیش کر دی گئی ہے جہاں فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، جہاں ایران کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ جس طرح سے ہمیں ساتھ دینا چاہیے تھا، جیسے امریکہ اسرائیل آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس طرح ہم نے ساتھ نہیں دیا۔
کہ یہ کہاں جو ہے وہ جائز قرار دے سکتے ہیں آپ کسی شخص کو کہ وہ مسلمان ملک کے حق میں نکلے تو اس پر گولیاں چلا دیں؟ یہ کہاں جائز قرار دے سکتے ہیں کہ ایک ملک پہ فسائیت جاری ہو اور آپ اس ملک کا نام نہ لے سکیں کہ ہمارا کوئی سفارتی معاملہ جو ہے وہ کہیں لوز نہ ہو جائے، جو ایک ذیلی مینڈیٹ کے ذریعے حکومت دی گئی ہے، جو بنیادی انسانی حقوق کی تنظیمیں آج خاموش ہیں، وہ کہیں آواز اٹھانا نہ شروع کر دیں۔ تو ہم تو گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، پیٹرول کی قیمت پرائزر صاحب نے بات کی ہے، تو عمران خان کے دور کے اندر $120 فی بیرل ریٹ تھا، اس وقت 150 کے اوپر قیمت تھی۔ تو شہباز شریف صاحب آ کے بات کرتے تھے کہ دیکھیں جی یہ عمران خان صاحب تو بالکل بڑھا سکتے ہیں، یہ عمران خان اس سے فائدہ لے رہے ہیں۔ عمران خان نے کون سے اپنی جیب میں پیسے ڈالے تھے؟ آج جو آپ 120 پہ بھی ڈالر نہیں گیا ریٹ، آپ نے 321 روپے کر دیا ہے، تو آج میں کیا کہوں کون فائدہ لے رہا ہے؟ آج آپ نے کیسے ویسے 180 کا تھا، 280 کا ہے۔ دنیا میں ابھی سب بہت سارے ڈائنامکس بدل گئے ہیں جو اس وقت ایسے نہیں تھے جیسے اب ہیں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بات کریں گے، بات ضرور کریں جی۔ نہیں دیکھیں، جب آپ ایسا کہتے ہیں نا کہ جی گاڑی بھی بند کریں، آپ لائٹیں بھی بند کریں، آپ دکانیں بھی بند کریں، اور جب آپ کے اوپر نظر دوڑائی جائے گی نا تو آپ 37 گاڑیوں کے ساتھ مبارک دینے کے لیے شادی کی چلی جائیں گے، تو لوگ کہیں گے کہ آپ پاکستان کی عوام کی ترجمانی کریں، کیا ان گاڑیوں کے اندر پانی چلتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ پہ سوال اٹھے گا، پھر آپ اس کا جواب ہے۔ آسٹیریٹی میجرز اب پتہ نہیں کتنے ان پلیس ہیں اس وقت کے نہیں، پر اناؤنس تو ہو گئے ہیں نا، گورنمنٹ بھی تو کٹ ڈاؤن کر رہی ہے، کٹ ڈاؤن ڈرائیو پر ہے، خود بھی ہے۔ چلے میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کو اسی بات پہ آن بورڈ لے لوں گی۔ سر کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے، یہ جتنے کٹ ڈاؤن لگاتی رہے اس پہ کسی کو بھروسہ ہی نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ اپنی جیب میں پیسہ ڈالتے ہیں، اس کے علاوہ عوام کے اوپر تو کوئی لگانے والی بات ہی نہیں ہے۔ جہاں انہوں نے کہا کہ 300 روپے جو ہے ہم صرف ہائی اوکٹین کے اوپر جو ہے وہ اس کا بڑھا رہے ہیں۔ پیٹرولیم لیوی پہلے 100 روپے تھا، اب 200 روپے بڑھا کے انڈیا کا پڑوسی ملک ہے، وہاں 13 روپے سے انہوں نے 3 روپے کے اوپر پیٹرول انہوں نے عوام کو فائدہ دیا ہے۔ آپ نے ایک طرف لگایا جی کہ ہم ہائی اوکٹین کے اوپر لگا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف مٹی کا تیل بھی آپ نے 200-250 بڑھا دیا۔ پہلے دفعہ ویسے بڑا ٹارگیٹڈ سیلز ٹیکس لگا کسی ایسی چیز کے اوپر جو لگژری کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہے یا کچھ ایک سرٹن کلاس کرتی ہے جو ہر کوئی نہیں استعمال کرتا، تو میرا خیال ہے یہ تو ریگریسو ٹیکسیشن نہیں ہے، وہ تو بیچارے غریب لوگ استعمال کرتے ہیں۔ نہیں سر، ہائی اوکٹین کون سا غریب انسان جو ہے وہ اپنی موٹر سائیکل میں ہائی مٹی کا تیل کی میں بات کر رہا ہوں، اچھا مٹی کا تیل تو نہیں کی بات کریں وہ ٹھیک ہے، لیکن ہائی اوکٹین کی جو جہاں تک بات ہے سر وہ تو ایک اسپیسیفک کلاس کے لیے ہے نا، تو میرا خیال ہے کہ بالکل درست ہے، بلکہ پہلی دفعہ ہم نے ٹھیک پروگریسو ٹیکسیشن کی ہے۔ اپنے گھر سے استعمال کرنا، مریم نواز سے اپنی غلطیاں تو وہ پروٹوکول کے ساتھ۔ چلے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہی تھی سر، بہت ساری باتیں جو ہے وہ ظاہر اپوزیشن میں انہوں نے مخالفت میں کرنی بھی ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی نہیں ہیں جو ناجائز کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو۔ پیٹرول کی قیمتوں کی اگر ہم بات کر لیں تو سر باقی جو جس طرح سے پاس آن ہوا ہے لوگوں کے اوپر اس کا برڈن وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں سوال پہلے تو یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ سر آپ کو نہیں لگتا اتنا بڑا کانفلکٹ پاکستان کا، اس کے اندر یہ میڈیشن کا کردار اپنی انٹرنل پولرائزیشن جو ہے سیاسی اس کے اوپر بھی کام کرے تاکہ یکسوئی کے ساتھ ان مسائل کے اوپر گورنمنٹ فوکس کر سکے؟ دیکھیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اپوزیشن کا ایک ہی نقطہ نظر جو پی ٹی آئی اپوزیشن ہے کہ عمران نہیں پاکستان نہیں۔ دیکھیں انہیں وہ ساری چیزیں بھول گئی ہیں کہ جب دیکھیں یہ کہتے ہیں جی ان کا اثر لیا۔ اب مجھے یہ بتائیں، نواز شریف صاحب نے جب یہ 28 مئی کو بم دھماکے کیے تھے تو اس میں کون سا اثر لیا تھا؟ یہ پاکستان کو جو اٹامک پاور ہے وہ ڈکلیئر کرنے میں کون تھا؟ اس وقت عمران خان صاحب تھے۔ آپ مجھے بتائیں نا، اب یہ نواز شریف ہی تھا جس نے یہ اپنا اس وقت اس کو جتنا پریشر تھا، جتنا لالچ تھا، وہ ساری چیزیں۔ باقی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تنقید کرنے میں، آپ بنی گالا سے تو بھائی پرائم منسٹر آفس میں آپ یہ گاڑی سے نہیں آتے تھے، آپ کہتے تھے جہاز پہ تو تیل کم خرچ ہوتا ہے۔ تو ایسی باتیں میں کہتا ہوں فضول باتیں ہیں۔ ان باتوں کو کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو آپ نے اپنے سارے سسٹم میں کی ہیں، اور اب صرف آپ پچھتاوا ہے آپ کو کہ آپ کو جو اسٹیبلشمنٹ آپ نے پہ ہاتھ نہیں رکھا، آپ کو اس کی آپ کو حکومت نہیں ملی، آپ جناب اس حکومت کو لینے کے لیے آپ نے کون سے جتن نہیں کیے، اور آپ وہ یہ والی تنقید وہ بھی کرتے ہیں تو غلط ہے، آپ بھی کرتے ہیں تو غلط ہے۔ یہ تو اس طرح نہیں سر، اس طرح کے جواب پھر بہت سارے ہیں نا۔ 11 ارب کے جہاز پہ تو ویسے نہیں جاتے تھے خان صاحب پرائم منسٹر ہاؤس پہ رکھے، یہ ڈسکشن کھلی تو سر پھر تو دیکھیں ہم نے تو نہیں بات، ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ ہم تو دیکھیں میں بھی صرف پاکستان کی بات کر رہی ہوں، غریب ملک کے عوام جو ہے ان کی چیف منسٹر کے پاس 11 ارب روپے کا جہاز ہے۔ کنفلکٹ کی بات کر رہا ہوں میں، یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے میڈیشن کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے تو نہیں اس بات کو چھیڑا کہ کیا ان کے دور میں کیا ہوتا رہا ہے۔ اچھا ایک تو ہے ان کا ایکسٹریم مطالبہ جو آپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں خان نہیں پاکستان نہیں سے، لیکن کوئی گورنمنٹ اپنے رویے پر بھی غور کرے۔ ان کی صحت کا معاملہ کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، ان کی ملاقات کا معاملہ کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں، تو سب یہی رویہ ملے گا اپوزیشن سے جو مل رہا ہے۔ جس ملک کو یہ کہتے تھے کہ باہر فارن ریمیٹنسز نہیں آنے چاہیے، انہوں نے اپیل کی، وہ ایک کسی ذات کا معاملہ تھا،
وہ پاکستان کا معاملہ تھا کہ ریمیٹنسز روک لو. یہ کوئی آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ نہ کرے. یہ پاکستان کا معاملہ تھا, یہ ذات کا معاملہ تھا. آپ نے کہا جی آپ یوٹیلٹی نہ دیں اور ان کو پھاڑ دیں بلوں کو, یہ پاکستان کا معاملہ تھا, یہ آپ کا معاملہ تھا. جو میں سوال کر رہا ہوں, مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے میں دوبارہ جو سوال ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گی کہ میں اس وقت پولرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے کیا کہہ رہی ہوں. ایک بریک لیتے ہیں, ویورز ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے ہمارے. جی ویلکم بیک ناظرین. پراجا صاحب وہی بات جو میں پہلے کر رہی تھی, یہاں پر گورنمنٹ کو سیاسی پولرائزیشن ختم کرنے کے لیے پاکستان میں آپ کو نہیں لگتا اس وقت اٹس اباؤٹ ٹائم کچھ کرنا چاہیے؟ اتنا بڑا کانفلکٹ ہے, یہ لوگ پہلے یہ کہتے رہے کہ پوری پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیں, ایک ان کیمرہ سیشن بے شک کر لیں, گورنمنٹ نے ریفیوز کر دیا, نہیں ہوا ابھی تک. آپ کو لگتا ہے ایسا کہ چھوٹے چھوٹے کوئی جیسچرز یہ وہیں سے آغاز کر لیں؟ میں ایز اے جرنلسٹ, ایز پاکستانی سٹیزن میں تو چاہوں گا کہ ہمارے یہاں کوئی تنازع ہی نہ ہو, نہ صرف ہمارے ملک میں کوئی تنازع نہ ہو بلکہ اس ریجن میں بھی کوئی تنازع نہ ہو, یہ جنگ بھی نہ ہو. تو پھر آپ پروگرام کس پہ کریں گے؟ نہیں پروگرام ہم کریں نا, دیکھیں نا پروگرام لائٹر موڈ نہیں ہے, پروگرام ہم کریں کہ لوگوں کو پانی نہیں مل رہا, پروگرام ہم کریں کہ سڑکیں نہیں ہیں, پروگرام ہم کریں غربت کا کیا حال ہے. اگر پاکستان میں غربت کی سطح ڈبل ہو رہی ہے تو کون ریسپانسیبل ہے؟ ایسا ہی ہے, ایبسولوٹلی. پر ہمیں وقت نہیں ملتا نا, ہمیں اس چپکلش میں وقت نہیں ملتا. ایگزیکٹلی, یہ الٹا ہمیں جو ہے نا اس طرح کے بے شک انٹرنل پولیٹیکل ہوں یا ایکسٹرنل وارز ہوں, ہمیں تو ڈائیورٹ کرتی ہیں. دیکھیں نا ایک ہی بات ہم بار بار کر رہے ہوتے ہیں سارے چینل پہ, وہ ایران میں جنگ ہو رہی ہے, امریکہ کی تجاویز آ گئیں, ایران کی تجاویز آ گئیں, وے فارورڈ ہے کوئی نہیں. کیونکہ فیصلہ تو آج مصر کے صدر السیسی صاحب نے کہا کہ صدر ٹرمپ ہی یہ جنگ ختم کر سکتے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ اپیل کی ہے. یعنی پوری دنیا بے بس ہو کے ایک شخص کی طرف دیکھ رہی ہے جس کا نام پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے. تو اگر دنیا کے ٹاپک سکڑ گئے, دنیا کا تجزیہ سکڑ گیا, دنیا کا انالیسس سکڑ گیا, دنیا کی جو فورسیبل ایک صلاحیت ہے, انسٹنکٹ ہے, وہ سکڑ گئی, تو ہم تو پھنس گئے نا. سب سے آئیڈیل چیز یہی ہے کہ پاکستان کے اندر کم از کم اپوزیشن کریں, اپوزیشن ان کا حق بھی ہے, ان کا فرض بھی ہے, یہ نہیں ہے وہ حکومت پہ مثبت تنقید کریں, حکومتی پالیسیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہاں پہ ناقص ہیں. یہ جو سہیل آفریدی صاحب آج ایک میٹنگ میں گئے صدر ایوان صدر میں, اور یہ میٹنگ تھی یہی ملکی اکانومی کے مسائل پہ تھی, لوگوں کو یہ پیٹرول کا کیا بنے گا, جو فوڈ چین ہے بیسیکلی وہ کیا بنے گا. خدا نہ خواستہ میں کسی چلیں ایران کی بات کر دیتا ہوں, کسی شہر میں انہوں نے پاور پلانٹ پہ بم گرایا, وہ پاور پلانٹ تباہ ہو گیا, بجلی نہیں آ رہی. صرف یہ تو نہیں ہے کہ روشنی نہیں آ رہی, آپ کی تو پانی کی پمپنگ نہیں ہو رہی, آپ تو پانی پینے کا مسئلہ بن گیا, یو اے ای میں خوراک کا مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ اس لیے اتنے انٹیگریٹڈ مسائل ہیں جن کے لیے ہم اگر وہی باتیں کریں بیٹھ کے لڑائیوں والی جو کہ چل رہا ہے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. اس وقت بہت مختصر ہے, تھوڑا کوئک کامنٹ میں کہہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب, اگر پہلے آپ سے کر لوں پھر پنجوتا صاحب سے کر لوں گی. عمران خان صاحب کی صحت کے بعد بشرا بی بی کی بھی صحت کا وہی کنسرن ریز ہوا ہے. ان کی فیملی کہہ رہی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی آنکھ کو کچھ ہوا ہے, اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 11 دن وہ بلری ویژن کمپلین کرتی رہی ہیں, اس کے بعد ان کو چیک اپ کروایا گیا. نیگلیجنس ہے. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جہاں پہ یہ ذمہ داری ہے یہ بالکل اس کو نبھانا چاہیے. میں تو کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا گورنمنٹ پہ کہاں سے کس اینڈ پہ گورنمنٹ کے یہ نیگلیجنس ہے. گورنمنٹ آپ مجھے یہ بتائیں, جملہ تو اچھا ہے سر کہ نبھانا چاہیے پر نہیں نبھائی جا رہی نا. مجھے یہ بتائیں یہ پرائم منسٹر صاحب نے یا آپ چیف منسٹر صاحبہ نے تو جا کے جیل میں بھی ایک جیل کا ایک اپنا مینول ہے, اس کے مطابق چیزیں نہیں سر, ذمہ دار وہی ہیں. ایک ایکس پرائم منسٹر ہے اور ایک ایکس فرسٹ لیڈی ہیں. اگر ان کو کچھ ہوتا ہے ذمہ دار گورنمنٹ آف پاکستان ہے. اب آپ اس میں پرائم منسٹر کو ڈالیں, آپ اس میں کسی کو بھی ڈالیں. دیکھیں ذمہ داری کی تو ذمہ داری پہ ٹاپ پہ ہی جاتی ہے, لیکن میری بات سنیں, دیکھیں وہاں پہ ایک پورا ایک نظام ہے, اس کا وہ نظام سے کتنا ایفیشنٹ ہے کہ 11 دن میڈیکل رپورٹ پیمز کی کہہ رہی ہے کہ 11 دن کی شکایت کے بعد معائنہ ہوا. پہلے میری بات سنیں, پہلے اپنا عمران خان صاحب کی آنکھ کے بارے میں کتنی باتیں ہوئیں سر, وہ ابھی بھی کلیئرٹی نہیں. نہیں میری بات کلیئرٹی ہے, اس میں کیا کلیئرٹی ہے؟ نہیں یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, اس میں بالکل کلیئرٹی ہے, اس کا ان کا ٹریٹمنٹ صحیح ہے. بس وقت ختم ہو رہا ہے, میں کوئکلی پوچھ لیتی ہوں پنجوتا صاحب سے. سر کلیئرٹی ہے, ان کا ٹریٹمنٹ ٹھیک ہو رہا ہے. اور بشرا بی بی والا جو معاملہ ہے سر, آپ لوگوں کو کوئی بھی اس کے بارے میں پہلے کوئی اطلاع کوئی خبر تھی؟ نہیں دیکھیں بالکل نہیں تھی یاسمین صاحبہ, بالکل ہمیں نہیں بتایا گیا, نہ خان صاحب کے حوالے سے اس وقت بتایا گیا, نہ ہی بی بی صاحبہ کے حوالے سے بتایا گیا. پہلے بھی ان سے سوال پوچھا جاتا رہا, اور یہ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بالکل ہونا چاہیے. تو پھر بالکل کھلے عام آ کے قبول کیجئے کہ آپ کو حکومت دی گئی ہے, آپ کا کوئی اختیار نہیں,
आपको कोई इख्तियार नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब जो अभी कह रहे हैं कि आप लोग खान साहब के बारे में भी तो कंप्लेन कर रहे थे, मगर अब खान साहब ठीक है, उनका इलाज ठीक हुआ है, ये बात दुरुस्त है? आप लोग मुतमईन है खान साहब की सिचुएशन नहीं, 3 महीने देखे ना, सिंपल बात है ना, 3 महीने इन्होंने उनकी आंख को नुकसान पहुंचाया, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया इन्होंने, और जिम्मेदारी इन पे ही आती है कि आपने देखा है कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को ट्रांसफर कर दिया हो कि तुमने गफलत की है, जब वो शिकायत कर रहे थे तो तुमने प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए क्यों नहीं रिकमेंडेशन दी, या तुमने डॉक्टर्स को जो है वो क्यों नहीं बताया, या हमें क्यों नहीं इतला दी, या हम कोई बोर्ड बनाते, या हम कोई उसमें इंटरवीन करते। यानी मुलाकात बंद करवाने के लिए तो आप मुदाखलत कर देते हैं कि सुपरिटेंडेंट कहता है जी कि मैं मुलाकात नहीं करवाता, बेशक आपके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर हो भी, बहनें बैठी रहती हैं, हम बैठे रहते हैं, हम कल फिर जाएंगे, कल फिर वापस आ जाएंगे, वहां सुपरिटेंडेंट अपनी मर्जी करता रहे, और आप कहें जी कि ये सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी है कि वो मिलवाए या ना मिलवाए। सुपरिटेंडेंट किसके अंडर आता है? ट्रंप के अंडर आता है या इजराइल के अंदर आता है? आप लोगों को खान साहब और बुशरा बीबी दोनों की सेहत को लेकर कंसर्न और उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं। वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद जरूर बात करती। आपका बहुत शुक्रिया नईम पंचोता साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जुल्फिकार भट्टी साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शौकत कराची साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।